منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا فورتھ پلر کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، استاد معاشرے کی بڑی قابل قدر شخصیت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ استاد کی ویلیو، مقام، رتبہ بھول چکا ہے۔ ناظرین، آج اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر انعام الحق، سی او انعام الحق فاؤنڈیشن، ایک ٹیچر، موٹیویشنل اسپیکر۔ ان سے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا وجہ ہے ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ استاد کی جو عزت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ آج کے استاد کو اور آپ پچھلے جو ہمارے ٹیچرز تھے یا استاد ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ احتشام بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور 12 نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خاص موضوع پہ لب کشائی کے لیے بلایا اور انوائٹ کیا یہاں پہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو استاد کی عظمت، اس کا کردار، اس کے عزت و احترام وہ کبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا تو من تشاء و تذل من تشاء، تو وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں پچھلے 1-2 ڈیکڈس میں، آپ کہہ لیجیے 10-15 سال میں، کہ جس چیز نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے اس پیشے کو، اور ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہوئی ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہر دوسرا انسان جس کو جاب نہیں ملتی وہ ٹیچنگ میں آ گیا ہے۔ اب کیونکہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایک ایسا پیشہ ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، بائی چوائس بہت مشکل بنتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ نہیں بنتے، لیکن بن جاتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جو بائی چوائس آتے ہیں اس فیلڈ میں، تو کیونکہ ان کو سبجیکٹ گریپ حاصل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ جو جیسا بھی ٹیچر پڑھا کے جائے گا وہ ویسا اسی کو کنسیڈر کریں گے اور ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آج کا اسٹوڈنٹ بہت کریٹیکل اسٹوڈنٹ بن چکا ہے، وہ کرٹیسائز کرتا ہے اور وہ کریٹیکلی ان چیزوں کو انالائز کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا کریٹیکل انالیسس دیکھا جاتا ہے تو وہ رائٹ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، ٹیچر جو ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں جس سبجیکٹ کو یا جہاں پر پڑھا رہا ہوں وہاں پر مجھے پے کتنی مل رہی ہے، یہ کنسیپٹ بن چکا ہے، اور پے کے حساب سے وہ پھر اپنی جو ہے وہ لیکچر ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس تعلیم کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ سر، آپ بھی ایز اے ٹیچر ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کرنٹ سینیریو میں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جہاں تک کرنٹ سچویشن کی بات ہے، سینیریو کی بات ہے، اور تعلیم، ماڈرن تعلیم کی بات ہے، تو پاکستان اس فیلڈ میں بہت پیچھے ہے۔ کووڈ-19 میں دیکھا ہم نے کہ پاکستان کے پاس جو نیٹ فیسلٹی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ آن لائن سسٹم کو آگے لے کے چلا جائے۔ اور دوسرا، یہاں پر جو سب سے بڑی وجہ سامنے آئی ہے وہ مینیجریل ایشوز بھی آئے ہیں، صحیح طرح سے اس کو مینیج نہیں کیا جا سکا، اور سچویشن ایسی ہے کہ ہر جو ادارہ ہے یا ہر جگہ ہے وہاں پر ایجوکیشن وہ ڈفرینٹ لیول پر ڈفرینٹ طریقے سے دی جاتی ہے۔ ایک ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، ایجوکیشن کا ایک سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلمس ہیں، اور یہ وہ نظام تعلیم نہیں ہے جس کا خواب کبھی دیکھا گیا تھا، اور یہ نہ ہم اس نظام تعلیم کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کر سکتے۔ سر، جس طرح آپ نے بات کی ایجوکیشن کی، تو اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ کو آن لائن ایجوکیشن اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچر کو پرابلم ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی جو آن لائن سسٹم ہے اس کو مزید آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں، آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والا دور ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل یہ ضرورت ہے اور اس کو ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ سارا آن لائن پہ ہے۔ وہ اب وہ نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس اور فزیکل کلاسز وغیرہ، آن لائن ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کو ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے۔ ہر بندہ کمپیوٹر کو نہیں سمجھتا۔ آج کے دور میں بھی ہم پاکستان کے اگر ٹیچرز کی بات کریں، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپیوٹر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور وہ ان کا یوسج جانتے ہیں۔ ادروائز یہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر پراپر ٹریننگز کی جائے، اور یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی صرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کالجز کی، اسکولز کی، یونیورسٹیز کی بھی ہے، جو کہ جن کے پاس وہ امپلائیز ہیں، تو وہ ان کی پہلے ٹریننگ کریں اور اس کے بعد اس نظام پہ آئیں، اس سسٹم پہ آئیں، اور یہ اچھا۔ سر، میں بات کروں گا انعام الحق فاؤنڈیشن کی۔ آپ ایک ایز اے ٹیچر، پروفیسر، اور این جی او کو چلانا، تو یہ کہ سر کیا کون سا رشتہ ہے؟
دیکھیے جو خدمت خلق ہے اس کے لیے کسی رشتے کا تعلق ہونا یا کسی رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کا کسی شعبے سے کوئی کنسرن ہے یا تعلق ہے. یہ دل کی بات ہوتی ہے، اور دل کے رشتے جو ہیں وہ اوپر کی ذات سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ فاؤنڈیشن سر انعام الحق فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ انعام الحق فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد میں اسی جو بات میں کر رہا تھا اسی کو آگے لے کے چلوں تو یہی ہے کہ ہم بیسیکلی جو آرفن اسٹوڈنٹس ہیں، یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تعلیم، ہم ان کو تعلیم حاصل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو یونیفارم، ان کی فی، ان کے جناب ہر طرح کے ایکسپنسز کا ہم خیال رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسپورٹس میں ہم ورک کر رہے ہیں، تو اسپورٹس میں ورک کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ لیولز پہ جا کے اسپورٹس کرتے ہیں تاکہ لوگ منشیات، سگریٹ نوشی اور ان چیزوں سے بچا کے ان سے کنارہ کشی کر کے اسپورٹس کی طرف آئیں تاکہ ان کی ہیلتھ بھی ریکور ہوتی ہے. سر دیکھیں، آپ نے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا بوجھ آپ نے سنبھالا ہوا ہے. اگر میں بات کروں ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ گورنمنٹ کی جو ہے یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے این جی اوز کو کیا فنڈ ملتے ہیں؟ جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور آپ کو یہ جان کے شاید خوشی ہو یا حیرت ہو، یہ تو میری بات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، ہم کسی سے بجٹ نہیں لیتے، کسی قسم کی فنڈنگ ہم فنڈ ریز کرتے بھی نہیں ہیں. یہ بیسیکلی جو میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا میں خود ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پاکٹ منی سے ہم، کیونکہ جب پاکٹ منی سے کر رہے ہیں تو اس بڑے لیول پہ نہیں جا پا رہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ابھی تک ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی سیلری سے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے. ہاں لیکن سنا یہ ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ پہ سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں خود سے بھی گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ پاکستان ہمارا ہے تو اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ایبسلیوٹلی سر. سر میں آپ سے بات کروں گا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس کی بہت طریقوں سے ڈیفائن اس کو کیا ہے، لیکن کیسر احمد راجہ صاحب کی بات کو میں آگے سیکنڈ کروں گا، اور ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اپنی ذات کی تکمیل کا نام ہے. پرفیکشن تو کہیں پر بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات میں ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی خامیوں کو اجاگر اگر ہم کر لیں، اور ایک میں ٹرم اکثر یوز کرتا ہوں اپنی ٹریننگز میں، سیلف ریئلائزیشن. یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ الزبتھ سویل نے کہا تھا کہ ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم. تو جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں اور کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں، جب یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریئلائز کر لیتے ہیں، ریکگنائز کر لیتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اوور کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ میں کریکشن لانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ کریکشن لانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب میں واقعی کامیابی کی طرف آیا ہوں. اور کامیابی تبھی آتی ہے جب آپ میں پرسنل ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، جب پرسنلی آپ ڈیولپڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہ ڈیولپمنٹ آپ کی فزیکلی بھی ہے، آپ کی مینٹلی بھی ہے، آپ کی ہر طرح سے ڈیولپمنٹ ہے، اور تبھی جا کے آپ ایک سکسیس حاصل کرتے ہیں. سر آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ سے کامیابی کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کامیابی دیکھیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کامیاب کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کامیاب نہیں اور کسی کو میں کہوں کہ میں آپ کو کامیاب بنا سکتا ہوں تو یہ ایک جھوٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اپنی آپ کی پہچان کیجیے، اپنے آپ کی کریکشن کیجیے، اپنے آپ کو پہچانیے اور جانیے، اور اس کے بعد اپنے آپ میں جو کمیاں کوتاہیاں ان کو اوور کم کیجیے اور سکسیس کی طرف جائیے. اب جب آپ سکسیس اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ آ گئی، اس کے بعد آتا ہے آپ کی سکسیس. اور سکسیس کبھی بھی ایسے اچیو نہیں ہوتی وداؤٹ پلان. اس کے لیے پلان ضروری ہے، اور پلان کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں گول سیٹ کیجئے، اور گول سیٹ کرنے کے لیے سمارٹ گول کا ہونا ضروری ہے. وہ اسپیسیفک ہو، وہ ٹائم باؤنڈ ہو، وہ میجریبل ہو. جب یہ ساری کوالٹیز اس میں موجود ہوں گی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے بننا کیا ہے، تب جا کر وہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. سر ایٹ دا اینڈ آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ایجوکیشن پر، سکسیس پر؟ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، یا اس کے اوپر آپ نوجوانوں کو کس طرح قائل کریں گے ایجوکیشن کے ذریعے؟ نوکری ملنا نہ ملنا
اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار زمانہ خراب ہے. زمانہ کب ہے, کہاں سے ہے؟ زمانہ ہم سے ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم خود خراب ہیں. اب اس کے لیے سب سے ضروری ہے, میرا میسج, میرا پیغام اپنے یوتھ کے لیے یہی ہے کہ تعلیم, تعلیم اور تعلیم. سب سے بڑی بات, جب آپ کے پاس تعلیم ہے پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کیجئے, وہی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. جب آپ میں پرسنل ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گی, آپ میں تعلیم بھی آ جائے گی, کم از کم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیے کہ آپ کہیں پر ریجیکشن میں جانا چاہیں, آپ کو کوئی ریجیکٹ نہ کر سکے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاب پہ جاتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں اور وہاں پر ریجیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ان لوگوں نے ہمیں نہیں رکھا. اٹس ناٹ سو. ان لوگوں نے نہیں رکھا کیونکہ ہم اس قابل تھے ہی نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے اور اس مقام کے آپ حقدار ہوں گے, کوئی بھی آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان کا فیوچر ہیں اور پاکستان کا فیوچر کبھی بھی اس طرح کا ڈارک نہیں ہو سکتا. وہ تابناک ہے اور وہ تابناک تبھی ہے جب آپ خود کو پہچانیں گے. ایبسلیوٹلی رائٹ. جی ناظرین, یہ تھے CEO انعام الحق فاؤنڈیشن پروفیسر انعام الحق, جو ایجوکیشن پر, کامیابی پر, ہیلتھ پر اپنے اظہار کا خیال کر رہے تھے, اظہار خیال کر رہے تھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئے موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ, کسی نئی تاریخ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.